ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم، مالک کا احسان کے پروردگار عالم نے الحمدللہ آج ہماری 10 تراویح مکمل ہوئی، 9 روزے مکمل ہوئے اور 10 تراویح مکمل ہوئی۔ اب جو کل آنے والا روزہ ہے وہ 10واں روزہ ہے، اور کل جو ہے وہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ہمارے پیارے نبی کی پہلی زوجہ محترمہ ہے اور ہم مسلمانوں کی ماں، حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ، ان کا یوم وصال ہے کل 10 رمضان مبارک۔ اسی مناسبت سے حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور ان کے کردار کے حوالے سے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل ہوگی۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ تم سے قریب ہے۔ یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ تم سے قریب ہے۔ وازواجہ امہاتہم، اور نبی کی جو ازواج ہیں، نبی کی جو بیویاں ہیں، وہ تمہاری مائیں ہیں۔ اللہ نے اپنے پیارے نبی کی ازواج کو، بیویوں کو ہم مسلمانوں کی ماؤں کا درجہ دیا ہے، اسی لیے ان کو امہات المومنین کہا جاتا ہے۔ ازواج رسول، ازواج پاک، ازواج رسول جو ہے وہ 11 ازواج ہیں ہمارے پیارے نبی کی، 11 شریک حیات ہیں۔ ان 11 کی 11 خواتین کو اللہ نے ہم مسلمانوں کی مائیں قرار دیا، سبحان اللہ۔ تو آج جس شخصیت پر گفتگو کرنی ہے وہ ہمارے پیارے نبی کی پہلی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی کا فرمان، حضور نے ارشاد فرمایا کہ خدیجہ نے میری اس وقت تصدیق کی جس وقت لوگوں نے میرا انکار کیا۔ خدیجہ نے میری اس وقت مال کے ذریعے مدد کی جب لوگوں نے مجھے مال دینے سے انکار کیا، یعنی مجھ پر مال نہیں دیا، مجھے یعنی دین اسلام کے لیے مال کسی نے نہیں دیا، تو اس وقت خدیجہ نے مجھے اپنے مال سے میری مدد کی۔ اور خدیجہ نے میری اس وقت تصدیق کی جس وقت لوگوں نے میرا انکار کیا، اور اللہ نے خدیجہ کے ذریعے اللہ نے مجھے اولاد کی نعمت سے نوازا۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پہلی زوجہ محترمہ سے کس قدر محبت تھی، قربان جائے۔ ہمارے پیارے نبی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی 7 اولادیں ہیں، 4 بیٹیاں ہیں اور 3 بیٹے ہیں۔ ان 7 اولادوں میں سے 6 اولادیں اللہ نے اپنے پیارے نبی کو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دی ہیں۔ 6 اولادیں ہمارے پیارے نبی کو اللہ نے پہلی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیدا فرمائی۔ 6 اولادیں آپ سے ہوئی ہیں، 4 بیٹیاں 2 بیٹے۔ 4 بیٹیوں کے نام حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت زینب اور حضرت سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ 4 بیٹیاں ہیں سرکار کی، اور 3 بیٹے، جن میں پہلے بیٹے کا نام حضرت قاسم، دوسرے بیٹے کا نام حضرت عبداللہ اور تیسرے بیٹے کا نام حضرت ابراہیم۔ تو حضرت ابراہیم جو ہے یہ ماریہ قبطیہ ان سے پیدا ہوئے، اور باقی 6 اولادیں ہمارے پیارے نبی کی حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیدا ہوئی، سبحان اللہ۔ اور ہمارے پیارے نبی کی جو پہلی زوجہ محترمہ ہے، ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے ہمارے پیارے نبی کے نکاح میں 25 سال گزارے ہیں۔ 25 سال کی رفاقت رہی ان کی ہمارے پیارے نبی کے ساتھ۔ 25 سال کا ایک بہت لمبا عرصہ انہوں نے ہمارے پیارے نبی کے ساتھ گزارا ہے۔ ان کی جب ہمارے پیارے نبی سے شادی ہوئی، نکاح ہوا، تو اس وقت حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک تھی 40 سال۔ تو 25 سال یہ ہمارے پیارے نبی کی رفاقت میں رہی، تو 40 جمع 25 65 سال کی عمر میں انہوں نے دنیا سے رحلت فرمائی۔ اور 20 رمضان مبارک کی تاریخ تھی، رمضان کا مہینہ، اور 10 تاریخ تھی، رمضان کا مہینہ اور 10 تاریخ تھی جب انہوں نے دنیا سے پردہ فرمایا۔
زمانہ جاہلیت میں، یعنی ابھی ہمارے پیارے نبی نے اپنے نبی ہونے کا اعلان نہیں کیا تھا، اس موقع پر بھی جو کفار تھے نا سرداران قریش، وہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طاہرہ کے لقب سے جانتے تھے، طاہرہ کہا کرتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی کفار اور سرداران قریش، وہ ہمارے پیارے نبی کی پہلی زوجہ محترمہ ہے، ان کو طاہرہ کہا جاتا تھا، طاہرہ کے لقب سے جانا پہچانا جاتا تھا حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ طاہرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ طاہرہ کا مطلب ہے پاک، پاکیزہ، قربان جائے۔ ان کا لقب ہے، زمانہ جاہلیت میں ان کو کفار طاہرہ کہا کرتے تھے، یعنی اتنی پاک باز خاتون ہے کہ ان کو زمانہ جاہلیت میں بھی پاک کہا جاتا تھا۔ ایک بات یاد رکھیں کہ ہمارے پیارے نبی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں جتنی بھی خواتین آئی ہیں، وہ تمام کی تمام خواتین کردار میں، اخلاق میں، علم میں، عمل میں، سیرت میں، صورت میں، ہر اعتبار سے ماشاءاللہ وہ تمام خواتین ہمارے سر کی تاج ہیں، وہ بہت بلند و بالا عرفہ والا مقام و مرتبہ رکھتی ہیں۔ 11 ازواج، ان کا ادب اور احترام اور ان کی تعظیم کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ایک ہماری حقیقی ماں ہے، اس سے کہیں زیادہ بڑا درجہ امہات المومنین کو حاصل ہے۔ ایک ہماری حقیقی ماں ہے، اس سے کہیں زیادہ بڑا درجہ ان خواتین کو حاصل ہے، 11 ازواج جو ہمارے پیارے نبی کے نکاح میں آئے، قربان جائے اللہ اکبر۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ خاتون تھیں جو تجارت کیا کرتی تھی، تاجرہ تھیں، اور ان کو ہمارے پیارے نبی کی صداقت اور امانت کا جب پتہ چلا نا، تو انہوں نے تجارت کے لیے ہمارے پیارے نبی آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ آفر کی سرکار کو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو ہیں وہ میرا جو سامان تجارت ہے وہ مکے سے شام لے جایا کریں۔ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ جو آفر تھی اس کو قبول فرمایا، اور ہمارے پیارے نبی ان کا حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سامان تجارت ہوتا تھا وہ مکے سے شام لے جایا کرتے تھے، اس کو بیچنے کے لیے، خرید و فروخت کے لیے وہاں لے جاتے، تجارت کے لیے۔ اللہ اکبر۔ تو پورے عرب میں نا ہمارے پیارے نبی آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور امانت کا شہرہ تھا، مشہور تھے سرکار۔ یہ بات آپ نے سنی ہوگی کہ ہمارے پیارے نبی کو صادق اور امین کہا جاتا تھا۔ اس وقت جب ہمارے پیارے نبی نے اپنے نبی ہونے کا اعلان نہیں کیا، اس وقت بھی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کے لقب سے جانا اور پہچانا جاتا تھا، مان جائیں۔ تو صادق اور امین، اللہ کے آخری پیغمبر، ابھی نبی ہونے کا اعلان نہیں کیا، 25 سال کی عمر میں، اور اس موقع پر حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے پیارے نبی کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ نکاح کا پیغام بھیجا ہے، عموماً ہوتا یہ ہے کہ مرد بھیجتا ہے نکاح کا پیغام، کسی خاتون کے گھر میں مرد نکاح کا پیغام بھیجتا ہے، لیکن قربان جائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کا پیغام بھیجا۔ اللہ اکبر، قربان جائے۔ یہ 40 سال کی عمر تھی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور یہ وہ خاتون تھیں جو بیوہ تھی۔ ہمارے پیارے نبی کے نکاح میں آنے سے پہلے ان کے دو جو شوہر تھے نا وہ وفات پا چکے تھے۔ پہلے جو شوہر تھے ان کے انتقال کے بعد انہوں نے دوسری شادی کی تھی، وہ جو جن سے دوسری شادی کی تھی ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا، اور پھر انہوں نے ہمارے پیارے نبی سے تیسرا نکاح کیا تھا، یعنی 2 مرتبہ ان کے شوہر وفات پا چکے تھے، اور تیسرا جو نکاح ہوا ان کا وہ ہمارے پیارے نبی کے ساتھ ہوا، اور 40 سال کی عمر میں ہوا، قربان جائے۔ یعنی ہمارے پیارے نبی آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اپنی عمر سے زیادہ 15 سال زیادہ بڑی خاتون سے سرکار نے نکاح کر کے بتا دیا کہ نکاح کے لیے عمر وہ نہیں کرتی، عمر جو ہے وہ ڈیپینڈ نہیں کرتی، یعنی مرد کی عمر زیادہ ہو یہ ضروری نہیں ہے، یا اور مرد کی عمر کم ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ جو نکاح کرنے والے ہیں مرد و خواتین، ان کی آپس میں عمر زیادہ یا کم ہو سکتی ہے، کوئی منع نہیں ہے، ہمارے اسلام میں کوئی اس طرح کا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ عورت کی عمر زیادہ ہو اور مرد کی عمر کم ہو، ایسا نہیں، مرد کی عمر زیادہ ہو اور عورت کی عمر کم ہو یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ ہمارے بنائے ہوئے معیار ہیں کہ اگر ہم اپنے بیٹے کے لیے کوئی لڑکی دیکھتے ہیں نا تو بیٹے کی عمر سے کم عمر لڑکی دیکھتے ہیں۔ اپنے بیٹے کے لیے اگر ہم کوئی لڑکی دیکھ رہے ہیں، کوئی بہو تلاش کر رہے ہیں، تو بہو کی عمر ہم اپنے بیٹے سے کم
تلاش کرتے ہیں، ایسی لڑکی تلاش کرتے ہیں جو عمر میں کم ہو ہمارے بیٹے سے. تو کوئی ضروری نہیں ہے اگر بڑی عمر کی بھی خاتون سے نکاح ہو جائے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. سرکار نے اپنی زندگی میں کر کے دکھایا. 15 سال بڑی، مطلب 15 سال زیادہ تھی عمر میں. حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15 سال ہمارے پیارے نبی سے عمر میں زیادہ تھی، تو سرکار نے ان کے نکاح کو قبول کیا اور باقاعدہ نکاح ہوا، اور 25 سال ہمارے پیارے نبی کی رفاقت میں رہی، اور ان سے سرکار کو کی اولاد پیدا ہوئی. 6 اولادیں دیں اللہ نے انہی کے ذریعے، قربان جائے. ہمارے پیارے نبی آقا جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج ہیں نا، ان 11 ازواج میں سے ایک زوجہ ہے، ایک زوجہ جو کنواری تھی، ان کا نام ہے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ کنواری تھی. باقی جتنی بھی ازواج ہیں نا سرکار کی 10 ازواج، وہ یا تو طلاق یافتہ تھی، ہمارے پیارے نبی کے نکاح میں آنے سے پہلے طلاق یافتہ تھی، یا وہ ہمارے پیارے نبی کے نکاح میں آنے سے پہلے بیوہ تھی. اب سنیے گا ذرا بہت توجہ سے نا، جو میں نقطہ اٹھانے والا ہوں نا، ہمارے معاشرے کا ناصور ہے کہ جس خاتون کا شوہر وفات پا جائے نا تو معاذ اللہ وہ بیوہ ہو جاتی خاتون. اور خاتون جب بیوہ ہو جائے نا تو اس معاشرے میں اس کو دوسرا نکاح کرنے نہیں دیا جاتا. بیوہ خاتون کو دوسرا نکاح کرنے کی اجازت نہیں دیتا. یہ ہمارا معاشرہ اسلام نے تو اجازت دی ہے کہ اگر عورت کا شوہر وفات پا جائے تو وہ اس کی عدت پوری کرنے کے بعد کسی مسلمان مرد سے نکاح کر سکتی ہے، لیکن ہمارا یہ معاشرہ نکاح نہیں کرنے دیتا. اگر کوئی خاتون اس کی خواہش بھی کرے نا، کوئی بیوہ خاتون خواہش بھی کرے، خواہش تو کہتے ہیں یار یہ کیسی خاتون ہے، اس کی تو خواہشیں ختم نہیں ہو رہی، نعوذ باللہ اس کی خواہشیں ختم نہیں ہو رہی ہے، اس عمر میں بھی آ کے معاذ اللہ اس طرح کی خواہش کر رہی ہے، شادی کرنا چاہ رہی ہے. تو بھائی اس کو یہ اجازت اسلام نے دی ہے، اللہ اور اس کے رسول نے اجازت دی ہے کہ اگر بیوہ خاتون دوسرا نکاح کرنا چاہتی ہے تو وہ نکاح کر سکتی ہے. نہ آپ پابندی لگا سکتے ہیں نہ میں لگا سکتا ہوں، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے پابندی نہیں لگائی، تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں پابندی لگانے والے. اسی طرح طلاق یافتہ خاتون، مطلقہ جو خاتون ہے جس کو طلاق ہو چکی ہے، وہ بھی اپنے شوہر کی یعنی طلاق کی عدت گزارے، اور عدت گزارنے کے بعد جس مسلمان سے چاہے وہ نکاح کر سکتی ہے، نکاح کر سکتی ہے. کوئی منع نہیں ہے، کیوں منع کیا جائے؟ جیسے مرد کی خواہش ہوتی ہے ویسے عورت کی بھی تو خواہش ہو سکتی ہے. تو مرد تو بڑا دھڑلے سے کہتا ہے دوسرا نکاح کر لے گا، تیسرا چوتھا کر لے گا. تو عورت کو جب تک وہ عورت کسی کی منکوحہ ہے اس وقت تک تو اجازت نہیں ہے عورت کو کسی اور سے نکاح کرے. لیکن جب عورت کا شوہر وفات پا جائے یا اس کو طلاق ہو جائے تو اب وہ عورت دوسرا نکاح کرنے کی شریعت میں اجازت ہے، اس کو اجازت ہے شریعت کی طرف سے کہ وہ نکاح کر سکے، اپنی عدت گزارے. بیوہ خاتون ہے تو اس کی عدت ہوتی ہے 4 ماہ 10 دن. کتنی ہے؟ 4 ماہ 10 دن عدت ہے بیوہ خاتون کی. یہ عدت گزارے گی، عدت گزارنے کے بعد پھر وہ جس کسی مسلمان سے نکاح کرنا چاہے نکاح کر سکتی ہے. اور طلاق یافتہ خاتون کی جو عدت ہے وہ 3 حیض ہے. 3 حیض، بلیڈنگ ہوتی ہے نا عورت کو، کوئی بالغہ عورت کو بلیڈنگ ہوتی ہے تو وہ بلیڈنگ ختم ہو جائے یعنی ناپاکی کے ایام وہ ختم ہو جائیں، 3 حیض، تو اس کے بعد پھر وہ جس مرد سے چاہے، جس مسلمان مرد سے چاہے وہ نکاح کر سکتی ہے. کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے. خدا را یہ ذرا سمجھیں، اگر حلال اور جائز طریقے سے اس کو اس کی خواہش پوری کرنے نہ دیا گیا تو خدا نہ خواستہ وہ حرام طریقے سے خواہش پوری کرے گی تو اس کے ذمہ دار کون ہوں گے؟ اس کے ذمہ دار یہ معاشرہ ہے کہ عورت کو معاذ اللہ گناہ کی طرف جانے دے رہا ہے. اگر جائز طریقے سے اس نے خواہش پوری نہ کی تو پھر اس کے پاس کیا آپشن رہ جاتا ہے معاذ اللہ کہ حرام طریقے سے وہ اپنی خواہش پوری کرے گی. تو حرام طریقے کی طرف جانے کون دے رہا ہے؟ ہم لوگ جانے دے رہے ہیں اس عورت کو، کیونکہ ہم حلال طریقے سے اس کو نکاح کرنے کی اجازت نہیں دے رہے، اس کو زد و کوب کر رہے ہیں، اس پر تشدد کر رہے ہیں، اس کو منحوس سمجھ رہے ہیں. معاذ اللہ منحوس سمجھ رہا جا رہا ہے اس کو کہ یہ اپنے شوہر کھا گئی. لوگ کہتے ہیں شوہر کھا گئی، شوہر وفات پا جائے نا تو بیوی کو یہ مورید الزام ٹھہرایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ اپنا شوہر کھا گئی. نعوذ باللہ، تو منحوس ہے. تو اس طرح کی کوئی بات ہرگز نہ کی جائے عورت سے. نعوذ باللہ، عورت کوئی چیز اللہ نے منحوس پیدا ہی نہیں کی. کوئی بھی چیز ہے نا وہ منحوس پیدا نہیں کی. منحوس ہماری سوچ ہے. مرد اپنے آپ کو منحوس نہیں کہے گا، مرد عورت کو منحوس کہے گا. نعوذ باللہ. تو خدا را منحوس نہ عورت ہے نہ مرد ہے، نہ عورت ہے نہ مرد ہے منحوس. کوئی چیز اللہ نے منحوس پیدا نہیں کی. منحوسیت جو ہے نا وہ ہماری ادھر دماغ میں، ذہن میں،
نعوذ باللہ۔ تو یہ ایک بہت اہم نقطہ تھا جو آپ لوگوں کے ذہن میں رکھنا تھا، آپ کو ذہن نشین کرنا تھا، بتانا تھا، آپ کے گوش گزار کرنا تھا کہ بیوہ خاتون کو بھی عدت گزارنے کے بعد نکاح کرنے کی اجازت ہے، اور طلاق یافتہ خاتون کو بھی عدت گزارنے کے بعد نکاح کرنے کی اجازت ہے۔ ہمارے پیارے نبی نے اپنے عمل سے، اپنے کردار سے اس چیز کو ثابت کیا۔ 10 ازواج ہیں ہمارے پیارے نبی کی 10 ازواج جو بیوہ ہیں یا طلاق یافتہ ہیں، اور ایک خاتون تھیں جو سرکار کے نکاح میں آئیں جو کنواری تھیں، اور وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی ہے، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قربان جائیں۔ تو ہمارے پیارے نبی کا عمل موجود ہے بھائی، ہمارے پیارے نبی کا عمل، کردار، اخلاق موجود ہے، تو لہٰذا کسی بھی بیوہ یا طلاق یافتہ خاتون کو نکاح کرنے سے نہ روکا جائے، کبھی نہ روکا جائے ایسی خاتون کو۔ تو مرد کو نہیں روکا جا سکتا تو عورت کو بھی روکنے کی اجازت کسی کو نہیں۔ یقین ہے مجھے کہ آپ کو یقیناً میری بات سمجھ میں آئی ہوگی، اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات، اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اور ہمارے پیارے نبی نے بیوہ خاتون سے نکاح کر کے نا، بیوہ خاتون کو اپنے نکاح میں لا کر بیوہ خاتون کو اس معاشرے میں عزت دی سرکار نے۔ جس بیوہ خاتون کو منحوس سمجھا جاتا تھا نا، اس منحوسیت کی والی سوچ اور غلط سوچ کو نا سرکار نے اپنے عمل کے ذریعے اس سوچ کو غلط ثابت ٹھہرایا اور بیوہ خاتون سے نکاح کیا۔ بتایا، سرکار نے بتایا کہ بیوہ خاتون جو ہے نا وہ منحوس نہیں ہوتی۔ بیوہ خاتون کو سرکار اپنے نکاح میں لائے، قربان جائے۔ 10 ازواج ہیں، اللہ نکاح میں لایا۔ اللہ کبھی بھی کسی ناپاک خاتون کو اللہ اپنے نبی کے نکاح میں نہیں لاتا، لیکن قربان جائیں 11 ازواج جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے نکاح میں لایا، وہ 11 ازواج کیا خوبصورت خواتین ہیں، کردار کی، اخلاق کی، اعمال کی، افعال کی، عبادت و ریاضت میں کوئی ثانی نہیں۔ دنیا میں ان 11 ازواج جیسا کوئی نہیں، ان 11 خواتین جیسا کوئی پیدا نہیں ہوا، نہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے پیارے نبی آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے نا 4 خواتین کو جنتی فرمایا۔ جنتی کہا ہے، وہ 4 خواتین کون ہیں؟ ایک ہے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ، دوسری ہیں فاطمہ بنت محمد، ہمارے پیارے نبی کی شہزادی ہیں، چہیتی صاحبزادی، چھوٹی صاحبزادی، اور تیسری ہیں حضرت سیدہ مریم جو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ، اور چوتھی ہیں فرعون کی بیوی جو ایمان لے آئی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی تھی اور اللہ پر ایمان لے آئی تھی، ان کا نام تھا آسیہ۔ یہ 4 خواتین ہیں جن خواتین کو جنتی کہا ہے سرکار نے، اللہ اکبر، اپنے فرمان سے، ہمارے پیارے نبی کے فرمان سے 4 خواتین کا جنتی ہونا ثابت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار ان 4 خواتین کے صدقے وسیلے سے، بالخصوص ہمارے پیارے نبی کے صدقے وسیلے سے، اور ہمارے پیارے نبی کی پہلی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کے صدقے وسیلے سے اللہ ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو بھی شرم و حیا اور پردے کی چادر نصیب کرے، اور اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، اور جو پابندیاں ہم نے لگا رکھی ہیں نا معاشرے میں، اسلام نے نہیں لگائی، ہم نے لگا رکھی ہیں، ان پابندیوں کو دور کریں، ان پابندیوں کو ہٹانے کی ہمت پیدا کریں، اپنے اندر استطاعت پیدا کریں۔ خدا را اسلام کو ایسا نہ بنائیں کہ کسی غیر مسلم نے اگر ہمارا اسلام دیکھا نا تو وہ بیچارہ کہے کہ یار میں تو اللہ کا شکر ہے، میں اچھا ہے، میں اسلام میں نہیں ہوں، نعوذ باللہ، وہ ایسا نہ کہے، وہ تڑپے، اسلام میں داخل ہونے کے لیے تڑپ جائے، وہ اپنا یہودیت اور عیسائیت اور ہندو مذہب چھوڑ کر اسلام میں داخل ہونے کو پسند کرے۔ ایسا ہونا چاہیے ہمارا معاشرہ، اسلامی معاشرہ ایسا ہونا چاہیے۔ ہمارے معاشرے سے جو پابندیاں ہیں نا یہ ختم ہونی چاہیے۔ ہاں، جو اسلام نے پابندی رکھی ہے نا، اللہ اور اس کے رسول نے جو پابندی رکھی ہے اس کو برقرار رکھیں، اس پابندی کا خیال رکھیں، اس پابندی کے مطابق عمل کریں، اپنی لگائی ہوئی پابندی بالکل ہٹا دیں معاشرے سے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ بہت ضروری ہے کہ ہماری لگائی ہوئی پابندیاں ہمارے دین کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔ ہماری لگائی ہوئی پابندیاں ایک بیوہ خاتون کو، ایک مسلمان خاتون کو بے راہ روی کا شکار کر دے گی، گناہ کی طرف چلی جائے گی، وہ عورت زنا کرے گی، نعوذ باللہ، ناجائز حرام طریقے سے اپنی خواہش پوری کرے گی۔ ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار یہ معاشرہ ہے، آپ اور میں ہیں کہ اس عورت کو دوسرا نکاح کرنے کی اجازت نہیں دے رہے۔ اللہ معاف کرے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ایسا معاشرہ ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں اسلامی معاشرہ چاہیے، ہمیں ایسا معاشرہ چاہیے جس معاشرے میں اللہ اور اس کے رسول کی پابندی تو ہو، ہماری لگائی ہوئی پابندی جو اسلام کے خلاف ہو وہ پابندی ہمیں نہیں چاہیے۔ خدا را سمجھے اس بات کو، اللہ تعالیٰ ہمیں عقل دے، شعور دے، پروردگار ہماری مغفرت کرے، بخشش فرمائے، ہمارے معاشرے میں اللہ اسلامی رنگ اور ڈھنگ پیدا کر دے۔
آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا